السلام علیکم ناظرین، میں فیضان خان آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل لرن آن لائن ود فیضان خان میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، جن سے آج ہم بقرعید کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، ہماری زندگی میں قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ قربانی دراصل یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک جانور کی قربانی دے کر کے اپنی زندگی میں قربانی دینا سیکھیں۔ اللہ کی راہ میں جب ہم ایک جانور کی جان کی قربانی دیں گے تو ہم اپنے بھی مال کی اور اپنے وقت کی، اپنے صلاحیت کی قربانی دینے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی اس میں نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہی صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کے لیے قربانی دی تھی، اور بیٹے کی قربانی کے لیے جب تیار ہو گئے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ اب اپنی زندگی میں قربانی دے سکتے ہیں۔ تو ہم سے بھی یہی مطلوب ہے کہ ہم بیٹے کی نہیں، اپنی نہیں، ایک جانور کی قربانی دیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جہاں قربانی کی ضرورت پیش آئے، صحیح چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے، تو ہم وہاں قربانی دینے کے لیے سوچیں اور قربانی دینے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ ہمارا دوسرا سوال، قربانی کس پہ واجب ہے اور کس پہ واجب نہیں ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بنیادی طور پر علماء نے دو رائے رکھی ہے۔ ایک علماء تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں، یعنی اتنا مال ان کے پاس ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اس سے کم ہے تو نہیں۔ نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے آپ کا 7.5 تولہ سونا اور چاندی 52.5 تولہ سونا۔ لیکن دوسرے جو دیگر علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نصاب اس کے لیے شرط نہیں ہے، صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں جانور جو 1 سال کے ہوں، دانت والے ہوں، اور وہ ملتے ہوں 7,000 5,000 8,000 میں، اور اتنا آپ خرچ کر سکتے ہو ایزلی، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بہت مشقت نہ جھیلنی پڑے، کوئی بہت بڑا آپ کی زندگی میں ٹریجڈی نہ آ جائے، مالی ڈسٹربنس نہ آ جائے، آپ اتنا خرچ کر سکتے ہوں تو آپ خرچ کر دیجئے تاکہ یہ لگے کہ آپ نے خرچ کیا۔ تو دونوں رائے ہے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو صاحب حیثیت ہونا یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہمارا، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس کی کیا شرطیں ہیں؟ قربانی کے جانور کے سلسلے میں جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ جو 4 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ، یعنی جو 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، اور اس کے بعد بھیڑ ہے، اس کے بعد بکری ہے، دمبا ہے، یہ جانور ہیں جو پالتو جانور ہیں، بنیادی طور پر انہی میں قربانی جائز ہے۔ گائے کی قسم میں سے بھینس بھی ہے، چونکہ گائے ہندوستان میں منع ہے، اس لیے بھینس کے سلسلے میں یہاں علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ بھینس کی قربانی دیں۔ ان کے لیے شرطیں الگ الگ ہیں۔ مثلا اصل شرط یہ ہے کہ وہ دانتا ہو، یعنی اس کے جو دانت ہیں دودھ والے وہ آگے کے ٹوٹ گئے ہوں، اور عمومی طور پر یہ 1 سال، بکروں میں، دمبوں میں 1 سال پورا ہونے کے بعد ہوتا ہے، گائے بھینس میں 2 سال پورا ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور اونٹ میں 5 سال پورا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اصل ہے دانت کا ہونا، اس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، نئے دانت نکل آئے ہوں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ تندرست جانور ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ وہ چھوٹے جانوروں میں، دمبوں میں اور بکروں میں، بکری میں 1 سال کا ہو، اس کا بچہ ہو، یا گائے بھینس میں 2 سال کا ہو، یا اونٹ میں 5 سال کا ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان میں ایک مذہبی مسئلہ ہے گائے کی قربانی ہے، اور یہاں پر لوگ گائے کو اس انداز میں وہ کرتے ہیں، اس لیے گائے کی قربانی کے سلسلے میں ایک دم مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا چوتھا سوال، آج کل لوگ جانور وزن کر کے بیچ رہے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ جانور کو وزن کر کے بیچنا صحیح ہے، اور قربانی کے لیے لینا بھی صحیح ہے، بس جانور کو آپ خریدیں، گوشت نہ خریدیں۔ مثلا 2 شکل، ایک شکل یہ ہے کہ آپ جانور کو وزن کریں
اس سے ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ جانور 30 کلو کا ہے، اندازاً گوشت اس میں 14-15 کلو نکلے گا، اور یہ ہم 400 روپے کلو دیں گے تو گویا 12,000 کا جانور ہے وہ آپ نے لے لیا، گوشت جو بھی نکلا وہ جانور آپ کا ہے، آپ نے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، ہمیں 15 کلو گوشت چاہیے اس جانور سے، اور اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو خریدا، اب پتہ چلا کہ وہ اس جانور میں 15 کلو نہیں 14 کلو نکلا، تو کسائی آپ کو الگ سے دے رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جانور کی بنیاد پہ کریں، وزن کر کے بیچنا یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ بات کلیئر ہے بالکل۔ اصل شریعت ہر اس بے کو، ہر اس خرید فروخت کو جائز قرار دیتی ہے جو صحیح چیز کی ہو، آپ کی ملکیت ہو، اور اس میں آئندہ کسی جھگڑے کا امکان نہ ہو۔ تو چونکہ آپ وزن کر کے بیچ رہے ہیں، ریٹ آپ کا طے ہے کہ اتنے روپے کلو بیچ رہے ہیں، تو کوئی اختلاف اور کسی قسم کے ٹکراؤ اور کسی قسم کے اس میں خرابی کی وجہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ جانور آپ وزن کر کے خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، نہ کہ اس کے گوشت کو آپ وزن کر کے خرید بیچ رہے ہو۔ آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی دور میں لوگ آج کل آن لائن جانور بیچ رہے ہیں، تو یہ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ کیسے، کیا آن لائن ہم کیسے دیکھیں گے بکرا جو شرطیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کا کیا مسئلے مسائل، تھوڑا اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ آن لائن خرید و فروخت یہ خود ایک مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کی ہے، چونکہ شریعت نے خرید و فروخت میں دو چیزیں بہت بنیادی کہی۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کی خرید و فروخت ہو، چیزوں کو سیل کرنا ہو، خریدنا ہو، پرچیزنگ ہو، وہ واضح ہونی چاہیے اور علم میں ہونا چاہیے، اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو چھپی ہوئی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے جانور کے بارے میں اندازہ ہی نہیں کیا کہ وہ جانور کئی کلو کا ہے، اور آپ نے اس کو خرید لیا، دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں۔ ایسی صورت میں آن لائن جو یہ کاروبار ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یا تو آپ کا بھروسے مند ہو اور وہ جانور کو آن لائن پیش کرے آپ کے سامنے، اور اس جانور کو آپ خریدیں اور وہ اس کی قربانی کرے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر سب کچھ جہالت میں، ڈارک میں ہو رہا ہے، اندھیرے میں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگا، اور یہ چیز آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ چھٹا اور آخری سوال، قربانی کا جانور کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور اس کے حقدار کون ہیں؟ گوشت جو ہے اس کے بنیادی طور پر لوگوں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے، شرعاً ایسا کوئی تقسیم کا سسٹم نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے سسٹم کہ آپ اسے 3 حصوں میں بانٹیں، ایک حصہ آپ خود کھائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں اور دوستوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ بنیادی طور پر اس میں تینوں لوگوں کا حق ہے، آپ بھی کھائیں، آپ کا اس کا حق ہے، گرچہ آپ نے قربانی کی اللہ کی راہ میں، لیکن آپ کے لیے بھی وہ کھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو کھلائیں، اس سے آپ ان کا حق ادا کریں گے، اور غریب اس کے مستحق ہیں، اس لیے ان کو بھی آپ پہنچائیں۔ تو آپ ان سب کا خیال رکھیں، یہی بنیادی طور پر آپ کی تقسیم ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں ایسے نہیں تقسیم کیا آپ نے، اتنے اس سے نہیں کیا۔ شریعت دراصل انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، مشکل نہیں پیدا کرتی ہے، اسی وجہ سے اس میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ ہم اسے اگر ان سب میں پھیلا دیں گے تو انشاءاللہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ گوشت سب کھائیں، سب تک پہنچے، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ اللہ کے راہ کی یہ چیز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تو آپ کا تقویٰ اور آپ کا جذبہ پہنچتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آپ کو اجر دے گا۔ آپ سبھی لوگوں کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں، اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارا آنے والا پروگرام آپ دیکھ سکیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔